نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج کی ہماری ویڈیو بہت خاص اور بہت اہم ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں کی رات، مطلب یہ کہ شب برات کی اہمیت اور اس کی حقیقت حدیث کی روشنی میں، اور شب برات کی رات نوافل کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ گفتگو آخر تک سماعت کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں، روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل، حفاظت ایمان کے وظائف، مسنون اعمال، مسنون دعائیں، اسماء الحسنہ کے فضائل و برکات اور ان کے خواص، روحانی کلینک روزانہ کی بنیاد پہ جو پیش کر رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری تمام ویڈیوز سے فائدے حاصل کرتے رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، سامعین اچھائی کو پھیلائیے۔ شاید آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی دکھی مسلمان ہمارے کسی وظیفے کو پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کا دکھ دور ہو۔ کل قیامت کے دن آپ کے لیے، ہمارے لیے باعث نجات، سبب مغفرت ہوگا۔ آپ ہم سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں، سوال ذاتی ہو یا پھر کسی وظیفے سے متعلق ہو، ہمیں ای میل کیجئے یا پھر کمنٹ کیجئے۔ یاد رکھیں، اجازت کے لیے کمنٹ یا پھر سوالات نہ کیا کریں، اس لیے کہ ہمارے تمام وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے۔ استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا پھر آن لائن تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا آپ کا مقصد ہو، حروف کی تصحیح، الفاظ کی درستگی کرنا چاہتے ہوں یا پھر ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہوں، خود پڑھنا چاہتے ہوں یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہوں، تو دنیا کے آپ کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا اعلیٰ تعلیم یافتہ تجربہ کار میل فیمیل سٹاف دن رات قرآن کریم کی عظیم خدمت کے لیے مصروف عمل ہے۔ آن لائن کلاسز کے لیے ہمیں ای میل کریں یا پھر ہماری اسکائپ پر رابطہ کریں یا پھر ہمیں کال کریں ہمارے واٹس اپ نمبر پہ۔ واٹس اپ نمبر بہت ہی آسان ہے، 0305642539 0305 6425 397۔ جو خواتین و حضرات کالز کرتے ہیں ان کو پریشانی ہوتی ہے، کال پک نہیں ہو سکتی، ان کے لیے میں نے ٹائم فکس کر دیا ہے، رات 8 بجے سے 10 بجے تک انشاءاللہ اسکائپ اور واٹس اپ پہ اور آئیمو اور وائبر پہ جو ہے کال سماعت کروں گا۔ آپ کی آسانی کے لیے میں نے ٹائم مقرر کر دیا ہے۔ اب شب برات کی اہمیت اور اس کی حقیقت حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے عرض کرتا ہوں، اس کے بعد شب برات کے خاص نوافل پر گفتگو کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمام مخلوق پر ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جس نے شعبان کی توقیر کی، عزت کی، اس نے میری عزت کی۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کے حوالے سے حدیث پیش کر رہا ہوں، جسے شب برات کہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات شب برات کو قیام کیا کرو اور 15 شعبان کو روزہ رکھا کرو، اس لیے کہ غروب آفتاب 14 شعبان کا جو سورج غروب ہوتا ہے، اس سے 15 شعبان کے طلوع آفتاب تک، مطلب یہ کہ 15ویں کی ساری رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اتر آتے ہیں اور یہ مسلسل اعلان فرماتے رہتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے
मग़फ़िरत तलब करने वाला, जिसे मैं माफ़ करूं, ख़ताओं को बख्श दूं। कोई है रोज़ी में तरक्की तलब करने वाला, रोज़ी तलब करने वाला, मैं उसे बेबहा रोज़ी अता करूं। कोई है मसाइब से आफ़ियत चाहने वाला, जिसे दुखों से परेशानियों से निजात दूं। ये ऐलान मुसलसल होता रहता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस रात क़याम करना चाहिए। यहाँ पर ये भी ऐड कर दूं कि ये शब बरात की रात बजट की रात है। इस रात फ़रिश्ते तक़दीर लिखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला तमाम इंसानों के पेश आमदा उमूर फ़रिश्तों के हवाले करते हैं कि अगले साल कौन मरेगा, कौन पैदा होगा, किसको कितना रिज़्क़ दिया जाएगा, किसका निकाह किसके साथ होगा, किसका रिश्ता किसके साथ होगा, कौन एक्सीडेंट के साथ मरेगा, कौन आग में जल के मरेगा, कौन पानी में डूब के मरेगा। गर्ज़ ये कि तमाम उमूर जितने भी पूरी कायनात में पेश आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इस रात लिखते हैं और फ़रिश्तों के हवाले कर दिए जाते हैं। इसलिए इस रात को अहम बनाया जाए और क़याम किया जाए, ताकि जब आपका नंबर आए, फ़रिश्ते जब आपके बारे में तक़दीर लिख रहे हों और अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के हवाले कर रहे हों, तो उस वक़्त आप जाग रहे हों और अल्लाह से माफ़ी मांग रहे हों, ज़िक्रुल्लाह में या कुरान करीम की तिलावत या फिर दुरूद शरीफ पढ़ने में मसरूफ़ हों, ताकि मग़फ़िरत हो सके। दूसरी हदीस पेश कर रहा हूँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की। जो पहली हदीस पेश कर गया हूँ ये इब्न माजा में है और मिशकात शरीफ से ली है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली हदीस। अब दूसरी हदीस पेश कर रहा हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मेरे बिस्तर पे मौजूद न थे। मैंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलाश करने की गर्ज़ से सफ़र शुरू किया और मैं तलाश करते करते जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में जा पहुँची। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ मौजूद थे, कब्रिस्तान में मौजूद थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आयशा, क्या तुम ये ख़ौफ़ रखती हो कि अल्लाह के रसूल आप पर कोई जुल्म करेंगे? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में ये ख़्याल गुज़रा कि आप किसी और ज़ौजा के घर तशरीफ़ ले गए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया, नहीं, आज शाबान की 15वीं रात है, आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला लोगों को कसीर तादाद में माफ़ फरमाते हैं। बनी कल्ब कोई कबीला था उस वक़्त, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिसाल दी कि बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक की बख्शिश फरमाते हैं और उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान फरमाते हैं। बकरियों के बाल तो गिनने से भी बाहर होते हैं और शुमार से भी बाहर होते हैं, शुमार में नहीं आ सकते। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि कसीर तादाद में लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत भेजा जाता है और उनकी मग़फ़िरत का ऐलान किया जाता है। ये हदीस मिशकात शरीफ में भी है और तिरमिज़ी में भी है, इसलिए इस रात क़याम किया जाए। तीसरी हदीस पेश कर रहा हूँ। अहादीस तो बहुत हैं, मगर 3 हदीसों को ज़िक्र कर रहा हूँ तिवालत से बचने के लिए। तीसरी हदीस हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूक को इस रात माफ़ फरमा देते हैं, सिवाय मुशरिक के और सिवाय उसके जो दिल में कीना, बुग़्ज़, अदावत रखे। बुग़्ज़ और शिरक दोनों बहुत बड़ी रूहानी बीमारियां हैं। फरमाया जो इन बीमारियों में मुब्तला होगा उस पर अल्लाह की निगाह करम नहीं पड़ेगी, अल्लाह की रहमत वाली निगाह नहीं पड़ेगी,
باقی سب کو فرمایا کہ معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 حدیثیں پیش کر چکا ہوں۔ خرافات سے بچا جائے، منکرات سے بچا جائے، شب برات کی رات رو دھو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، کیونکہ اس رات لسٹ بنتی ہے، اگلے گناہ سے بھی بچنے کی دعا کی جائے اور پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست رکھی جائے، اپنی اچھی تقدیر کے لیے دعا کی جائے۔ اب میں شب برات کے خاص نوافل بزرگان امت کے مجربات میں سے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے دعا کی قبولیت کے لیے خاص نوافل کا ذکر۔ 14 رکعت نفل دعا کی قبولیت کی نیت سے پڑھے جائیں 7 سلام کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے تو صاف ظاہر ہے 7 دفعہ سلام پھیریں گے تو آپ 14 رکعت مکمل کر چکے ہوں گے۔ نوافل کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ کافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، یعنی 4 کل پڑھیں ایک مرتبہ۔ سورۃ کافرون 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ، سورۃ فلق 1 مرتبہ، سورۃ ناس 1 مرتبہ۔ اسی طرح 2 رکعت پڑھنی ہے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پھیر لیں گے، اس کے بعد آپ نے ہر 2 رکعت کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیات سورۃ توبہ کی، ان کو پڑھنے کے بعد آپ اپنی مراد اپنے رب کے سامنے رکھیں۔ اس رات چونکہ ساری تقدیر لکھی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے آپ اپنی حاجت، آپ اپنی مراد، آپ اپنی مشکل جس سے نجات پانا چاہتے ہو اللہ کے سامنے رکھیں۔ یوں آپ ہر 2 رکعت کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے، سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے التجا رکھیں گے۔ 7 سلام کے ساتھ 14 رکعت اس طرح جو ہے دعا کی قبولیت کے لیے مکمل کر لینے کے بعد آپ 2 رکعت نفل مغفرت کی نیت سے پڑھیں۔ 2 رکعت نفل مغفرت کی نیت سے پڑھیں۔ ان 2 رکعت نفل کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ حشر کی آخری 3 آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہیں سورۃ کے آخر تک، وهو العزیز الحکیم تک۔ سورۃ حشر جو ہے پارہ نمبر 28 میں ہے۔ آخری 3 آیات، پہلی رکعت میں بھی آخری 3 آیات سورۃ حشر کی آخری 3 آیات پڑھنے کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طرح فاتحہ کے بعد سورۃ حشر کی 3 آیات آخری، اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لیے التجا کریں، 100 دفعہ استغفار کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مغفرت کے لیے التجا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ یہ 2 خاص طریقے دعا کی قبولیت کے لیے نوافل بتا دی گئی اور مغفرت کے لیے بھی 2 رکعت نفل بتا دی گئی۔ اب تیسری خاص نوافل، 6 رکعت خاص نوافل پڑھیں۔ پہلی 2 رکعت درازی عمر کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی عمر لمبی کرے اور عمر میں برکت بھی عطا فرمائے، اس کے لیے، اور دوسری 2 رکعت مصائب سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے، آفات سے بچنے کی غرض سے دوسری 2 رکعت پڑھیں۔ 4 رکعت یوں پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد تیسری 2 رکعت ترقی رزق کے لیے، حصول دولت کے لیے، حصول رزق کے لیے، خوشیوں اور مسرتوں کو پانے کے لیے آخری 2 رکعت پڑھیں۔ آخری 2 رکعت پڑھیں۔
ان 6 رکعت نوافل کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھیں، سورۃ اخلاص 11 مرتبہ۔ دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص 11 مرتبہ۔ اس کے بعد جب 2 رکعت نفل پڑھ لیں تو آپ نے 1 مرتبہ سورۃ یاسین شریف پڑھنی ہے اور 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور درازی عمر کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، درازی عمر کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ دوسری 2 رکعت بھی اسی طرح آپ پڑھیں کہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی۔ اس کے بعد جب 2 رکعت ختم ہو جائیں تو سلام پھیرنے کے بعد سورۃ یاسین شریف پڑھیں 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 21 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد مصائب سے، آفات سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ کسی خاص مصیبت میں مبتلا ہیں تو وہ مصیبت کا ذکر بھی کریں، اور ڈیٹیل سے دعا جب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں۔ تیسری 2 رکعت ترقی رزق، خوشیوں کے لیے اور دولت کے حصول کے لیے، ذاتی گھر نہیں ہے، کاروباری پریشانیاں ہیں، اس کے لیے آپ پڑھیں سیم طریقہ کار کہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں بھی، اس کے بعد سورۃ یاسین شریف سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ اور 21 مرتبہ جو ہے سورۃ اخلاص پڑھیں۔ یوں آپ 6 رکعت مکمل کر لیں گے، درازی عمر کے لیے بھی، مصائب اور دکھوں سے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے بھی، اور ترقی رزق کے لیے اور حصول دولت کے لیے بھی آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ان چند نوافل کے پڑھنے سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر بدل دیں گے، چونکہ اسی رات پورا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، اسی رات مسودہ لکھا جاتا ہے ہر انسان کا۔ نہ جانے ہمارا نام زندوں کی لسٹ میں آتا ہے اگلے سال یا پھر مردوں کی لسٹ میں آتا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ آخری واقعہ اور ایمان افروز واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر گزرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر گزرے، انہوں نے پتھر کو دیکھا، پتھر کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ عیسیٰ، پتھر کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، میں ایک اور آپ کو عجیب چیز دکھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو حکم دیا اور وہ پتھر پھٹ گیا، اندر سے ایک بزرگ نکلے، اندر سے ایک بزرگ نکلے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان سے کلام ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کب سے اس پتھر کے اندر عبادت کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں 400 سال سے اس پتھر میں موجود ہوں اور میں عبادت کر رہا ہوں۔ پتھر میں بھی رب کریم کھلانے پلانے پر قادر ہے، وہ کامل قدرت کے ساتھ نظام کو چلا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ 400 سال عبادت کو بڑی عبادت سمجھ رہے ہو، واقعی اس نے 400 سال میری عبادت کی ہے۔ امت محمدیہ کو ایک رات ملے گی جسے شعبان کی 15ویں کی رات کہا جاتا ہے۔ جو امت محمدیہ میں سے مرد یا عورت اس رات قیام کرے گا، غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک جاگے گا، عبادت کرے گا، میں اس کو 400 سال عبادت کا اجر عطا فرماؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا۔ یہ نزہۃ المجالس سے میں نے اس واقعے کو لیا ہے۔ اس پیغام کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے کہ جب بھی کوئی پریشانی مصیبت لاحق ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں، اس لیے کہ تمام پریشانیوں کا حل رجوع اللہ ہے۔ میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔